بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی حقیقت اور شروعات۔ سوال: عید میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ میلاد سے مراد ہے پیدائش کا دن، اور عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا۔ عید میلاد النبی منانے والوں کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کی ولادت کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس لیے ہر سال اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، گھروں میں مٹھائیاں اور پکوان بنائے جاتے ہیں، اور ایک جلوس بھی نکالا جاتا ہے جس میں مائک اور لاؤڈ سپیکر پر نعرے لگاتے ہیں اور شور و شرابے کے بیچ یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عید میلاد النبی کو منانے کا ثبوت نہ تو کسی حدیث میں ملتا ہے اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت میں عید میلاد النبی کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ وجود میں کہاں سے اور کیسے آیا؟ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ عراق کے شہر موصول کا علاقہ اربیل کا بادشاہ ملک مظفر ابو سعید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد سے پہلے اسلام میں اس نئی خرافات کو جنم دیا، اور ربیع الاول میں ان کے حکم سے ایک محفل سجائی گئی جس میں دسترخوان سجایا گیا اور صوفیوں کو بلایا گیا، پھر ڈھول تماشے اور ناچ گانا ہوا، جسے عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ حوالہ: البدایہ والنہایہ، صفحہ نمبر 160۔ اس بادشاہ کے بارے میں مورخ یعنی اتہاس کار نے لکھا ہے کہ اسے دین کی سمجھ نہیں تھی اور یہ فضول خرچ انسان تھا۔ اس کے پہلے تک قرآن حدیث سے ثابت صرف 2 ہی عید تھی، مگر کچھ گمراہ لوگوں کی وجہ سے یہ تیسری عید کی شروعات ہوئی جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے سے باز رہو، بلا شبہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ابو داود کتاب السنہ، حدیث نمبر 7064۔ اس تیسری عید کو منانے کی شرعی حقیقت پہ غور کریں تو عید میلاد النبی کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ اس تیسری عید کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے نہیں منایا، اور نہ ہی کبھی اس عید کے وجود کی تصدیق کی۔ تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے دور میں بھی کبھی کہیں اس عید کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اس زمانے میں کسی نے اس عید کو منایا تھا۔ ان تمام ثبوتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ خرافاتی دماغ کی اپج ہے جو کہ سراسر بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہترین امر یعنی عمل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ 12 ربیع الاول کا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں 63 دفعہ آیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 2 دفعہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 10 دفعہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 12 دفعہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 4 دفعہ یہ دن آیا، مگر پھر بھی کسی سے بھی عید میلاد النبی منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ان کی جیسی شخصیتوں نے، جن کے ایمان ہم سے کہیں زیادہ کامل تھے اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کل کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ عمل کرنے والوں میں سے تھے، کبھی اس دین کو نہیں منایا، تو پھر تم کون ہوتے ہو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والے؟ ایسی بدعت کو زور و شور سے انجام دینے والوں کے پیش کیے گئے کچھ ثبوتوں پر غور کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ان لوگوں نے اس آیت میں رحمت سے مراد ولادت نبی تسلیم کر لیا، جبکہ رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے۔ خود احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ترجمے کی ہوئی کنز الایمان تفسیر میں بھی اس سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ رضی اللہ عنہم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور ان کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ حوالہ کنز الایمان صفحہ نمبر 404۔ اور بھی آیتیں ان کی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ حدیث بھی ثبوت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں پیر کو ہی میری ولادت بھی ہوئی اور پیر کو ہی نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ ایسے نہ جانے کئی دلیلیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، مگر کہیں بھی ولادت نبی کی بات نہیں ملتی۔ نہ تو قرآن کی دلیل سے ہی یہ واضح ہوتا ہے اور نہ ہی حدیث کی بات سے کچھ ایسا لگتا ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے مطلب کے حساب سے کہاں سے معنی نکالا۔ جب بھی قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفسیر کے ساتھ سمجھاتے اور اس پر عمل کرنے کو کہتے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری عید کو اپنی عوام سے چھپا لیا تھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ان آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ جیسے آج کچھ لوگوں نے قرآن سے اس عید کا مطلب نکال لیا۔ چلے اگر اس وقت کسی وجہ سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی بتا پائے تو پھر آپ کے صحابہ کو بھی یہ بات پتہ نہ چلی؟ ارے یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلتی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، پھر کیا یہ اتنی بڑی بات کو چھوڑ دیتے، وہ بھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو؟ ارے جاہلو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور خود ہی ان باتوں پر غور کرو کہ جس کام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں، صحابہ کرام کا واسطہ نہیں، تابعین کا واسطہ نہیں، اسے تم دین کہہ رہے ہو، یقیناً تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ پھر تمہیں کیا ضرورت آن پڑی کہ تم اس دین میں بگاڑ پیدا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھائیں
اور ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔